ہر طرح کی طرح آج بھی ہمارے پاس دو سے زیادہ سچ موجود ہیں۔ ایک سچ یہ ہے جو حکومت کا سچ ہے، حکومت کہتی ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا معاملہ ہے اس پر ایک پیج پر ہی ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور جو مسئلے تھے وہ حل ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے فواد چودھری صاحب نے کل کیا کہا، آپ کو پہلے وہ سناتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے وزیر اعظم نے کابینہ کو اعتماد میں لیا۔ میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رات کو وزیر اعظم صاحب کی اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ کی بہت طویل نشست ہوئی۔ جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر صاحب کے آپس میں بہت ہی قریبی اور بہت ہی خوشگوار تعلقات ہیں، اور یہ پاکستان کی جو ایک تاریخ ہے اس ضمن میں بھی بہت اہم ہے کہ پاکستان کے سول اور ملٹری کے درمیان ایک بہت آئیڈیل تھا۔ شیخ رشید صاحب بھی کہاں پیچھے رہنے والے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے آج جب صحافیوں کے درمیان وہ گھرے ہوئے تھے تو ان سے بھی سوال کیے گئے، سلی کویسچنز، دیٹ واز اے ڈسمسل۔ سنیے۔ پولیٹیکل سطح پہ سوچ رہے تھے، ان کے خیال میں کچھ پولیٹیکل ان کے ویوز تھے، جب دوسری طرف بھی ایک پرنسپل ان کے مسئلے تھے کہ آرمی کا طریقہ کار کیا۔ سو دنیا اعزاز یار تو ہی ایوارڈ نہ لے لیا کر، میرا مطلب ہے ڈونٹ آسک سلی کوسچن، پلیز ڈونٹ آسک سلی کوسچن۔ ابھی تو پوچھا ہی نہیں ہے۔ سو لاسٹلی ہو جائے گا اینڈ ہی سیڈ ایوری تھنگ از سیٹلڈ اینڈ وی ہیو اے ویری دیٹس اے فرسٹ کہ شیخ رشید صاحب ایٹ اے لاس آف ورڈز، کبھی ایسا پہلے نہیں دیکھا ہم نے۔ اور گیسٹ اپیئرنس میں وزیر دفاع جو آپ کو بہت ہی کم دکھائی دیتے ہیں، آج ہم کو ایک بار آپ ایک جھلک ان کی دیکھ لیجئے، پھر پتہ نہیں آپ کو یہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ خاٹک صاحب آج ہو جائے گا نوٹیفیکیشن سر؟ خاٹک صاحب سر آج ہو جائے گا نوٹیفیکیشن سر؟ چلیں، یہ تو حکومت کا سچ تھا۔ ایک سچ دوسرا بھی ہے اور وہ ہے اپوزیشن کا سچ۔ اپوزیشن سمجھتی ہے کہ سول ملٹری جو تعلقات ہیں ان کو ایک بحرانی کیفیت دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اور آخری سچ جو کہ سچ ہے یہ کہ پاک فوج ایک منظم ادارہ ہے، اس میں تعیناتی تقرریوں کا اپنا اپنا وقت مقرر ہے، اور اس کے برعکس اگر کوئی ایسا کچھ ہو تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کبھی ہم نے ہسٹری میں ایسا نہیں دیکھا، لیکن آف کورس تبدیلی آ رہی ہے اور ظاہر ہے کے ساتھ ساتھ دیر آر نیو فرسٹس۔ تو سب سے پہلے جی مہمانوں کا تعارف کرا دیں آپ سے، اسی بحرانی کیفیت یا نان بحرانی کیفیت کے بارے میں جانیں گے۔ ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار موجود ہیں جی بریگیڈیئر حارث صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ہمارے ساتھ سینیٹر ولید اقبال صاحب ہیں۔ ولید اقبال صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ہمارے ساتھ عظمہ بخاری ہیں نون لیگ سے، آپ کا بہت شکریہ عظمہ۔ اور حیدر زمان قریشی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے شارٹلی ہمیں جوائن کریں گے۔ میں سب سے پہلے ولید اقبال صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں۔ یہ بتا دیجیے گا کہ کیسے وقت میں جب ڈالر 172 روپے ہے، حکومت آئی ایم ایف سے مذاکرات کر رہی ہے، مہنگائی 9% سے زیادہ شرح پر ہے، اور افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد ایک غیر یقینی سی کیفیت ہے، اور ٹی ٹی پی کے بڑھتے ہوئے اٹیکس ہیں ہمارے اپنے بارڈرز پہ، اور اس وقت آپ کو لگتا ہے یہ وقت کا انتخاب پرائم منسٹر عمران خان نے صحیح کیا ہے ایسے وقت میں یہ بحث یا یہ تقرری کا معاملہ بحران میں ڈال کر یا ان نیسیسریلی ڈیلے کر کر؟ آپ نے ایک دو چیزیں مس کر دی۔ اسٹاک مارکیٹ آج کوئی 1100-1200 پوائنٹ اوپر گئی ہے، ریباؤنڈ بہت بڑا ہوا ہے۔ مہنگائی کی شرح آپ نے 100% بتائی ہے، مہنگائی کی شرح جو ہے 9% بتائی شاید جو ہوئی ہے ابھی میں نے 8% کے قریب 9% یا 8% ہے، جو کہ دنیا بھر کے کم ترین میں شمار ہو رہی ہے آج کل جس طرح سے دنیا بھر میں سپلائی چین کو جو پرابلمز ہیں۔ تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو خامخواہ بحران کا لفظ جو ہے وہ بالکل یہاں پہ لاگو ہوتا نہیں ہے۔ یہ تو محض ایک پروسیجرل اور ایک تکنیکی سا معاملہ ہے، ایک تقرر ہے جس کے اوپر صرف اس امر کا اظہار کیا گیا کہ اس کو قواعد و ضوابط کے مطابق جو ہے کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ایک پروسیس ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس پہ آلریڈی تفصیلی ملاقات جو ہے متعلقہ دو جو اعلیٰ افسران ہیں، ایک پاکستان کے وزیر اعظم اور دوسرے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف، وہ تفصیلی ملاقات ہو چکی ہے، معاملات طے ہو چکے ہیں۔ اب صرف ایک پروسیس ہے اس سمری موو ہونے کا اور ایک نوٹیفیکیشن کے اجرا کا۔ جی اس میں یہ ضرور ہے، آپ نے جو ایک پوائنٹ آؤٹ کی بات کہ افواج پاکستان اور اسپیشلی بحری فوج جو ہماری آرمی ہے
اس میں تبادلے اور تقرریاں جو وہ یقیناً ہوتی ہیں اور وہ اس کا اندرونی معاملہ ہوتا ہے اور آرمی چیف ہی کرتے ہیں. لیکن ان میں سے ایک تقرری جو ہے جو کہ ڈائریکٹر جنرل آف دی ISI کی ہے, اس کے جو قواعد و ضوابط روایتی طور پہ بن چکے ہوئے ہیں اور پارلیمانی نظام میں روایات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, وہ یہی ہے کہ یہ ایک فیصلہ جو ہوتا ہے یہ پولیٹیکل لیڈرشپ یا سویلین لیڈرشپ کرتی ہے. اس میں ایک مشاورتی کردار جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ یا ریکمنڈیشن کا جو ہے کردار ادا کرتا ہے. جی, if I may, Senator صاحب, if I may interrupt you, اگر صرف ایک معمولی سا قانونی مسئلہ ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معمولی سی قانونی مسئلے پر ISI کہ DG کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے وہ آ کر ٹھہر سا گیا ہے, اب آپ بتا دیجئے آرمی ایکٹ میں یا ہمارے قانون میں یا ہمارے آئین میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ DG ISI کا تقرری ہمارا پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کریں گے یا پرائم منسٹر کریں گے, یا یہ صرف روایت نہیں رہی کہ 3 نام بھیج دیے جاتے ہیں PM کو اور اس کے بعد ان کو اس میں سے چوز کرنا ہوتا ہے, یہ تو کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا, یا یہ کئی قانون کہتا ہے if I've missed it؟ نہیں, میں آپ کو یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا اور اسی لیے میں نے اپنے الفاظ کا چناؤ بھی آپ کے ابھی, اینڈ یو مے انٹرپٹ می, دیر از نو ایشو, آپ نے جو انٹروینشن کی اس سے پہلے میں نے یہ چن کے الفاظ یہی بولے تھے کہ قواعد و ضوابط جس کا تعلق اکثر پروسیجر سے ہوتا ہے, اور اس میں نے روایات کا لفظ ہی استعمال کیا کیونکہ پارلیمانی نظام میں کنونشن, یا آپ ٹھیک فرما رہی ہیں, اس کا جو اسپیسیفک تذکرہ ہے آئین پاکستان میں یا کسی آرمی ایکٹ میں ایز سچ نہیں ہے, لیکن اس کی روایت جب سے یہ سیٹ اپ ہوا ہے ادارہ, اور خاص طور سے 1973 کے جو آئین ہے اس کے آنے کے بعد سے اس کی یہ پروسیس جو ہے وہ اسی طرح رہی ہے کہ یہ جو ہے یہ پولیٹیکل لیڈرشپ یا سویلین لیڈرشپ کرتی ہے, اور اس میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس پہ جو ہے کافی وہ میڈیا پر اس کا کافی ذکر بھی آیا. the answer is روایت میں 3 نام ہیں اور قانون میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے. Am I right? Can we sum it up like that? نہیں, یہ ہاں جی, دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ میں خود اس پروسیس میں نہیں انوالو ہوا. سر آپ کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ آپ تو قانون بہتر جانتے ہیں, خان صاحب کو بتا دینا چاہیے تھا, کیونکہ خان صاحب کو اگر یہی نہیں معلوم کہ آرمی ایکٹ میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو انوالو ہو جانا چاہیے تھا. وزیر قانون کدھر تھے, آپ کدھر تھے, وزیر دفاع کدھر تھے؟ I'm just saying کہ he has such a large number of lawyers in his party. نہیں, میں کوئی اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کر رہا ہوں کہ میں اس پروسیس میں انوالو نہیں تھا, کا مطلب یہ میں پاکستان کا وزیر اعظم نہیں رہا, کیونکہ اس پروسیس میں 2 افراد انوالو ہوتے ہیں اور ایک وزارت انوالو ہوتی ہے. وہ 2 افراد چیف آف آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر ہیں, اور جو وزارت انوالو ہوتی ہے وہ منسٹری آف ڈیفینس ہے. تو میں کیونکہ اس پروسیس میں نہیں رہا, میں نے آپ کے اس سوال کا جواب یہ نہیں دے سکتا کہ 3 نام آتے ہیں یا 5 نام آتے ہیں یا 2 نام آتے ہیں. اور یہ کبھی کبھار یہ بھی میرے سننے میں آیا ہے فرام ڈیفینس اینالسٹ, کیونکہ میں ڈیفینس کمیٹی پہ بھی ہوں سینٹ کی, میں اس کا چیئرمین بھی رہا ہوں 2-2.5 سال, تو میرا بھی انٹریکشن رہا ہے. اس میں کئی موقعوں پہ انفارملی بھی یہ جو ہے مشاورت ہو جاتی رہی ہے جو مجھے اطلاع ملی ہے. بٹ یہ پروسیس ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ پروسیس ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے. ولید اقبال صاحب, پلیز allow me to stop you here because I really need to take a break and we will chew on what you have said already and we'll come back with Brigadier Haris, Azma Bukhari and Haider Zaman Qureshi sahab and see what they have to say about this. Stay with us. جی, ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں ازما بخاری صاحبہ, حیدر زمان قریشی صاحب, سینیٹر ولید اقبال صاحب اور بریگیڈیئر حارث. ہم بات کر رہے ہیں DG ISI کی تعیناتی, اس کی سمری, اس کا نوٹیفیکیشن اب تک جاری نہیں ہو سکا. بریگیڈیئر حارث, I'll just quickly come to you کیونکہ فواد چودھری صاحب نے تو کہہ دیا کہ DG ISI کی جو تعیناتی ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہوگی, جبکہ آرمی ایکٹ اور آئین میں کہیں بھی وزیر اعظم DG ISI لگائے اس کا ابھی تک کوئی ایسی چیز ملتی نہیں ہے. روایت ہی ہے, جس طرح سے میں نے ولید اقبال صاحب سے بھی ذکر کیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے. تو ایسے معاملے میں جب قانون میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں تو نوٹیفیکیشن روک لیا گیا, اس کی اصل وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں ایک تو پرائم منسٹر کو یہ میرے خیال میں خیال نہیں رہا کہ یہ ایک روٹین کی بہت امپورٹنٹ پوسٹنگ تھی. اٹ از ناٹ اونلی ون DG ISI, اس میں کور کمانڈرز کو جو کراچی کے, پھر NDU کے, پشاور کے, گجرانوالہ کے کافی کور کمانڈر چینجز ہوئی ہے. آئی ایم شیور کہ پرائم منسٹر چیف آف آرمی اسٹاف نے پرائم منسٹر سے وربل اپروول لی ہوگی
کیونکہ جنرل فیض کا کور میں جانا بہت امپورٹنٹ تھا. ان کو ایک سال کور کی کمانڈ چاہیے ہوتی ہے, بیکاز آئی تھنک از نمبر 4 ان سینیورٹی لسٹ. اس کے لیے بھی ان کے پروفیشنل کیریئر کے لیے جو آرمی چیف کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آفیسرس کو کیسے روٹین میں روٹیٹ کرنا ہے فار کمانڈ اینڈ اسٹاف, یہ بات ہوئی. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل ہم نے یہ عاصم منیر جو تھے, جو پہلے انہی کے ٹرنور میں سب سے پہلے لگے تھے, اگر آپ کو یہ 2-3 مہینے کے بعد دیر واز نتھنگ, یہی اسی طرح اپروول ہوا اور اس کے بعد وہ لگ گئے. پھر 3 مہینے بعد چینج ہوئے, جنرل فیض کو لگا دیا گیا, اس وقت بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. اسی طریقے سے بربل, اور پھر اس کے بعد ISPR نے ایک نوٹیفیکیشن کر دیا جنرل عاصم منیر کا بھی ایسے, اینڈ سیم تھنگ ہیز ہیپنڈ. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کس اسٹیج پہ جا کے کیسے مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے, یا اٹس این آفٹر تھاٹ کہ ان کو ابھی جنرل ہم فیض حمید کو رہنے دیا جائے کچھ عرصے کے لیے اور اس کے بعد چینج کیا گیا, یا ہی مائٹ بی وانٹڈ ٹو برنگ سم ون ایلس ایٹ DGI. اب یہ آئی ایم ناٹ اور اوور اچھا بریگیڈیئر صاحب, ویری کوئکلی کین آئی آسک یو انادر کوسچن دین آئی کین موو آن ٹو ازمان. مائی کوسچن از کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر نعیم انجم صاحب ہوں, جنرل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نعیم انجم صاحب ہوں یا فیض حمید صاحب ہوں, مطلب معاملہ تو کیونکہ آپ لوگوں کا ادارہ اتنا منظم ہے, ISI ظاہر ہے دنیا میں مانی جاتی ہے, ایک انٹیلیجنس ادارہ ہے, اس کی ایک ریپوٹیشن ہے, وڈ اٹ ریئلی میک اے ڈفرنس کہ کون اس کو ہیڈ کرتا ہے؟ دیکھیں یہ اتنا فرق نہیں پڑنا چاہیے, اور جنرل ندیم انجم از دی ون آف دا بیسٹ 3 اسٹار ان پاکستان آرمی. پرسنلی یہاں سے میں نے ان کو دیکھا بھی ہے کراچی. جی تو اس لیے میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اس موقع پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کرنا چیف آرمی اسٹاف, دے آل لک ٹورڈ چیف آرمی اسٹاف, چاہے ان کے DG ISI میں ہوتے ہیں 2 اسٹارس 6-7 ہوتے ہیں وہ بھی, پلس DGI, they are all serving generals. That is what I say کہ اتنا اس کو میٹر نہیں کرنا چاہیے. پرائم منسٹر پاکستان اور چیف آرمی اسٹاف they should be on the one page. That matters more for the country because of seeing the enemy narrative. ازما, اس پیج کو دیمک تو نہیں لگ گیا؟ یہ جو ایک پیج کی بات ہو رہی تھی, کچھ بارش, کچھ سیلن, کچھ اعتماد میں کمی سی ہو گئی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ثنا, پتہ نہیں کیا ہو گیا جی, اور لیکن جو بھی ہوا اس میں ایک ادارے کے جو لوگ ہیں ان کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا ہے اپنی غرور اور تکبر کی وجہ سے کہ جیسے باقی ادارے تباہ کیے تھے. شاید عمران خان صاحب کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کوئی وزارت بہبود آبادی کا کوئی سیکٹری لگانا ہے انہوں نے, جس کو وہ ایک ہفتہ ادھر رکھ لیں گے, دوسرے کو دوسرے ہفتے ادھر لے جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. اور پہلے تو میں یہ ولید صاحب کی بات کا رسپونڈ کر دوں کہ جو انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں سب سے کم مہنگائی ہمارے پاس ہے. پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں PTI والے اور کون سی دنیا دیکھتے ہیں. یہ اس وقت صرف خطہ دیکھ لیں ہمارا, جس میں انڈیا, بنگلہ دیش, شری لنکا, نیپال اور ہم جو اس میں ہے ہماری, اور افغانستان ایون, اس کی کرنسی ہم سے جو ہے اسٹرانگ ہو گئی ہے, اور مہنگائی کے حوالے سے ہم تقریباً تمام ممالک سے آگے ہیں. تو یہ لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے اسی طرح ان کو حقائق کا ادراک نہیں ہوتا. 2-3 باتیں میں ضرور رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں ولید بھائی نے جو کہی. پہلی تو بات یہ کہ اگر یہ اتنا ہی چھوٹا ہی تکنیکی معاملہ ہے تو عمران خان صاحب کو کیبنٹ میں جا کے اس پہ آہو بکا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اتنا ہی چھوٹا تکنیکی معاملہ ہے تو اس کو 8 دن کیوں ہو گئے؟ وہ تکنیکی معاملہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ جس طرح سے ابھی سے یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہو گیا اور جس طرح سے یہ کنٹروورشل ہو گیا, آپ کو بولنا نہیں چاہیے. آرمی چیف کی 2 لائنیں جو ہیں سمری کی, وہ یہ اتنی ارسطو اور آئنسٹائن حکومت جو ہے وہ 2 لائنیں انگریزی کی نہیں لکھ سکی تھی, اور وہ جو ہے وہ اس کے اوپر پروسیس فالو نہیں کر سکے تھے, جس کے بعد اس کو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ جانا پڑا. اور اب یہ اس معاملے کے اوپر باتیں تو بہت ساری ہو رہی ہیں, میں وہ باتوں پہ جاؤں گی تو مطلب پھر وہ بات کہیں اور طرف چلی جائے گی. چلیں وہ تھوڑا سا کنٹرول کریں, ہم باتوں کو ابھی بریک کے بعد کریں گے. پہلے میں حیدر زمان قریشی صاحب کو لے لوں, ان کا حیدر زمان قریشی صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں. حیدر صاحب میں آپ ہی کے پاس آ رہی ہوں, مجھے یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ آئینی بالادستی میں یقین رکھتے ہیں, جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, علم بردار ہیں, تو اگر کوئی خطرہ ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف حکومت کو تو آپ کس کا ساتھ دیجیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ثنا. دیکھیے میں آپ کے سوال پہ بالکل آتا ہوں, لیکن اگر آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں تو میں جو بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے بات کی ہے میں اس کو تھوڑا سا بڑھانا چاہوں گا, اور ہمیں آپ کے ناظرین کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ ISI کا ادارہ جو ہے وہ 1948 میں بنایا گیا ایز اے نیشنل سیکیورٹی اینڈ انٹیلیجنس اسسمنٹ ونگ, اور اس کا لا کوئی نہیں ہے, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے نیچے آتا ہے. یہ بات درست ہے کہ پرائم منسٹر کا استحقاق ہے اپوائنٹ کرنا,
ٹھیک ہے, لیکن اپوائنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو پریسیڈنٹ ہے اور جو پروسیجر فالو ہوتا ہے وہ آن دی ایڈوائس آف دی آرمی چیف ہوتا ہے. یہ ڈسکریشن نہیں ہے کہ وہ لگائیں جس کو مرضی. ہمیں اس بات کو ذرا کلیئر ہونا چاہیے. ثوابدید جو ہے اپوائنٹمنٹ کی ان کے پاس ہے, بٹ آن دی ایڈوائس. پھر بڑی انٹرسٹنگ بات ولید اقبال صاحب نے آپ کے شو میں کی, میں سن رہا تھا, اس حکومت نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جب یہ تشریف لائی تھی حکومت اور لائی گئی تھی تو 17 اگست 2018 کو پرائم منسٹر صاحب پرائم منسٹر بنے گئے, سلیکٹ ہوئے, تو 25 اکتوبر 2018 کو لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار صاحب تھے اس وقت کے DGISI, اور وہ ریٹائر ہوئے, اور اس کے بعد ویری فائن آفیسر سید عاصم منیر صاحب تھے, غالباً MI کو ہیڈ کرتے تھے, ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی. تو یہ اس وقت تو ایسی کنسلٹیشن نہیں ہوئی, اور وہ کنسلٹیشن ہو گئی اور نوٹیفیکیشن ہوئی, اور اسی طریقے سے باقی جو جس طرح فرما رہے ہیں تمام کورس کے آرڈرز ہوئے, فریش اپوائنٹمنٹس ہوئی. اکتوبر میں جنرلی ہوتا ہے بیکاز آرمی ایک آرگنائز انسٹیٹیوشن ہے, ان کے کورسز ہوتے ہیں, کسی نے باہر جانا ہے, کسی نے پاکستان میں رہنا ہے, کسی نے کور کرنی ہے. اس کے بعد ایک اور اپوائنٹمنٹ ہوئی, اور وہ ہوئی 16 جون 2019 کو. 8 مہینے بعد سید عاصم منیر صاحب کو پرائم منسٹر صاحب کو شاید خواب آیا یا شوق ہوا, اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے نیا DGISI اپوائنٹ کرنا ہے, وشز آف دا پرائم منسٹر ہیز ٹو بی ٹیکن کیئر آف. تو اس وقت جو صاحب آئے وہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب تھے. 17 جون کو غالباً ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی, اور اس کے بعد اب دوبارہ اکتوبر میں کنسلٹیشنز ہوئیں, اور اس کے بعد پھر ایک اومنی بس آرڈر آیا جس میں تب Sir, you are sounding more like an analyst for the forces. I'm not sounding like but I'm just saying you seem very well aware. No, I'm just letting you know کہ اگر آج جس پروسیس کی بات یہ کر رہے ہیں تو ماضی میں 2 اپوائنٹمنٹس اسی کی they have happened under the watch of Prime Minister Imran Khan. Number 1 of Sayyid Asim Munir, and then General Faiz Hamid, and now General Nadeem Ahmed Anjum, who's a very fine officer. ہم نے اس ملک کو مذاق بنا دیا ہے. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو, اس کی ایکسٹینشن ہو, ہم نے نوٹیفیکیشن ہمیں نکالنی نہیں آتی, ہمیں لگانی نہیں آتی. ایک انٹرنیز کی کیبنٹ ہم نے بٹھا دی ہے, نہ ہم آٹا چینی کیبنٹ جو ہے, نہ IMF پروگرام میں ہم ٹائم پہ جا سکتے ہیں, نہ LNG ٹائم پہ امپورٹ کر سکتے ہیں, نہ ECC غلط فیصلے کر دیتی ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اٹس اے کیوس. اب آ جائیں آن دا پولیٹیکل سائڈ. دیکھیے ان پرنسپل یہ پرائم منسٹر کی ثوابدید ہے, لیکن پرائم منسٹر کی ثوابدید آپ 2 منٹ کے لیے سوچ لیں کہ پرائم منسٹر انٹرویو کریں گے. I mean, what are you conveying to your neighbor? Have you seen India today? Have you seen the Hindu today? جو Can you hold that thought? Can you hold that thought, Qureshi sahab? Because I don't want to disrupt. وہاں پہ جو بیڈ پریس آ رہی ہے. نہیں, میں یہاں پہ just hold that thought. I just want to take a break very quickly because I don't want you to lose that thought. We'll just come back very quick break and back to you, Qureshi sahab. Please stay with us. And welcome back to Goonj. Without any further ado, we're going to go back to Haider Zaman Qureshi sahab. Dr. Iqbal sahab ہمارے موجود ہیں, Azman Khari صاحب موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ پرتیک حالت بھی موجود ہیں. Haider Zaman Qureshi صاحب, آپ گفتگو کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ ہمیں نیبرز کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت اس پوائنٹ پہ. آپ پلیز کنٹینیو رکھیں. حیدر صاحب, کین یو ہیئر می؟ اچھا ازما, میں آپ کے اوپر آتی ہوں. یہ بتائیے گا, جو موجودہ اس وقت آپ لوگ یہ بار بار کہہ دیتے ہیں کہ یہ مطلب جادو ٹونے سے آ رہے ہیں لوگ, آپ لوگ مطلب کیوں عوام کو کنفیوز کر رہے ہیں؟ وائی ڈو یو برنگ ان دیز لائک 6 سینسز کہ اس کی وجہ بنیاد پر یہ فیصلے ہوتے ہیں؟ ہم تو بالکل ریلیونٹ لوگ ہیں, ہمارا کیا لینا دینا اس بات سے, تو ہم ان باتوں پہ بلیو نہیں کرتے. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے یہ تمام معاملات ہوتے ہیں, اب دیکھیں نا, یہ بھی تو دیکھنے کی بات ہے کہ جو انٹرویو کی اور اس کی بات ہو رہی ہے, تو عمران خان صاحب کا کیا عالم اروا میں انٹرویو ہو گیا تھا ان کو جو ہے وزیر اعظم بنانے کے لیے اور کرنے کے لیے. باتیں دیکھیے, جو کچھ بہت ساری باتیں ہیں جو پبلکلی میں نہیں کہنا چاہتی, اور جو وہ بزدار صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی, پھر وہ ہر چیز این سے شروع ہونے والے کی ہوگی اور یہ ہوگا, تو یہ باتیں پھر جب میرٹ پہ نہیں ہوتی, جب کسی فیصلے میں ریشنل نہیں ہوتا, اور جب وہ فیصلے جو ہے اس طرح سے ہوتے ہیں, پھر دیکھیں نا, وہ
जो वो अचानक से इमरान खान साहब के ऊपर एक स्पिरिचुअल जो है वो एक पता नहीं क्या वो एक उन्होंने वो लिबादा ओढ़ लिया अपने ऊपर और वो हमें मजहब सिखा रहे होते हैं बैठ के और वो पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। तो अब इन बातों को मतलब आप खुद मिसट्रू किया जाता है। अब मरियम बीबी ने सिर्फ इतना कहा कि क्या ये फैसले, उन्होंने सवाल अगर आप निकालें तो उन्होंने कहा क्या ये फैसले जादू टोने से और मंत्र से हो रहे हैं। अब उसको ये खुद अपने पे ले गए हैं और पता नहीं कहाँ ये कहाँ किससे मिला के बात कर रहे हैं, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। हमने तो सवाल पूछा है कि ये बात होती है कि जादू टोने का कोई बहुत लेना देना है बनी गाला से। अब इसका जवाब जो है वो मतलब यही दे सकते हैं, हम कैसे दे सकते हैं। वो चले अज़मा ये बता दें कि मौजूदा सूरत हाल में आई थी, वो भी कह रही थी। अच्छा, क्या कुरैशी साहब आ गए? मैं कुरैशी साहब के वापस जा सकती हूँ? कुरैशी साहब कैन यू हियर मी? जी आई कैन। जी कुरैशी साहब, यू बैक टू यू सर। जी सना, बस मैं ये बात कर रहा था कि जिस किस्म की हमने फैसला साजी 6 अक्टूबर से और आज आप देख लीजिए कि 14 अक्टूबर हो गई है, पिछले 7-8 दिनों में जो पाकिस्तान का मजाक बन रहा है, जो हमें बैड प्रेस मिल रही है इंटरनेशनली और इतने सेंसिटिव टाइम पे, ये बहुत अफसोसनाक है और मायूस कुन है। और आप ये देखिए कि यहाँ पे पता चलता है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस क्या, कंप्लीट मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्कीम ऑफ थिंग्स एंड हाउ एन इंस्टीट्यूशन वर्क्स। पाकिस्तान आर्मी की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उनकी आर्म्स प्रोक्योरमेंट, उनकी तमाम मैनेजमेंट जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम के तहत चलती है। वहाँ वो अशास की मरहून मिन्नत नहीं होती। और अगवान पॉलिसी हो, जो भी शख्स होगा एक इदारा होता है। सेम गोज फॉर पेंटागन, सेम गोज फॉर दी अदर लीडिंग आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वजीर आजम साहब ना जाने अपनी किस सोच में, हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को मेजर इश्यूज इस मुल्क के जो है उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि किससे वो सपोर्ट लेके किसी का फोन कॉल रिकॉर्ड करवाएंगे, किसी इदारे के सरबराह की वीडियो बनवाएंगे, किसी के ऊपर नैब का केस बनवाएंगे, किसी की ब्लैकमेलिंग करेंगे, किसी अपने इत्तेहादी को आर्म ट्विस्ट करेंगे। तो ये जिस एनवायरनमेंट में और जितनी एनर्जी अपनी वो इन नेगेटिविटीज को और अपने लिए मुसीबतें खड़ी करने को कर रहे हैं, काश कि वो अवाम के और पाकिस्तान के लोगों के हवाले से कोई सही फैसला साजी करते। ओके, आपका पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, लेट मी जस्ट गो टू सेनेटर वलीद साहब। वलीद इकबाल साहब, आप बता दीजिएगा कि ये कोई अना का मसला है, ये कोई, बिकॉज एज वी स्पीक जो कंट्री मैनेजर हैं PIA के, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के, जो मुकीम थे काबुल में अफगानिस्तान में, उनको तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने यरगमाल बनाया है फॉर 2 आवर्स, फिर छोड़ दिया है। तो डज दिस हैव अ बैकलैश? जो हमारी यहाँ एक अनसर्टेनिटी है उसका ये क्या, आप कैन यू कनेक्ट द टू और यू थिंक दैट 2 डिफरेंट थिंग्स? नहीं, ये तो अभी आपके यहाँ टिकर्स ही चल रहे हैं, तो ये तो बहुत अभी ताज़ा खबर है, इसका तो कोई नेक्सस किसी चीज़ से नहीं बनाया जा सकता फिलहाल। मैं ज़रूर ये, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जो मेरे आपके मेहमान जो PPP और PMLN से आए हैं, ये इसको ऐसे उछाल रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है, और गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। मैं चाहता हूँ कि ये भी हिस्ट्री में चले गए हैं अगर, तो थोड़ा सा मैं भी हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ। और पहले मैं 1-2 बातें क्लियर कर दूँ। नंबर 1, ये हैदर साहब ने वो फाइलें पढ़ी हैं जो तकरीरों की थी पिछले 2 दफ़ा, अगर वो 2018 में हुई या 19 में हुई, कि उनको बड़ा पता है प्रोसेस के बारे में, या अभी के प्रोसेस के बारे में उन्होंने कोई फाइल देखी है, जिस तरह ऐसे बात कर रहे हैं। और मैं अब हिस्ट्री में जाने के लिए मैं आपको ज़रूर ये रेकमेंड भी करूँगा, अगर आपने ऑलरेडी नहीं, इस इदारे पे 2 बड़ी मुस्तनद किताबें भी आ चुकी हुई हैं। 1995 की किताब है जो I.A. तिरमिज़ी साहब ने लिखी हुई है, इट्स कॉल्ड प्रोफाइल्स ऑफ इंटेलिजेंस। और फिर 2016 में एक किताब शाया हुई थी जो कि हाइन काइजलिंग, एक जर्मन है, उन्होंने लिखी है, ऑन इट्स कॉल्ड फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, दी ISI ऑफ पाकिस्तान। तो अब उसमें ज़रा दिलचस्प हिस्ट्री जो आती है, जो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, पब्लिकली नोन बातें हैं, कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब प्राइम मिनिस्टर थी पहली दफ़ा, तो जनरल हमीद गुल जब इस ओहदे से हटे तो उन्होंने एक रिटायर्ड जनरल को, ये पहली बार एक शिफ्ट थी एक पॉलिसी से और एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर से, कि जनरल शमसुर रहमान कल्लू को उन्होंने अपॉइंट किया। और ये जो शायाशुदा बातें हैं, यहाँ तक बात पहुँच गई थी कि उनको नो क्लू कल्लू कहा जाता था, क्योंकि आर्मी का एक ये भी तरीकाकार है कि इन इज़ इन एंड आउट इज़ आउट। अब एक रिटायर्ड 3 स्टार जो है, उनके नीचे कुछ 6-7 2 स्टार्स थे, वो कहाँ उनसे कमांड लेंगे, या वो बिल्कुल गैर मुअस्सर साबित हुए। फिर वो अपना वो जो सुप्रीम कोर्ट तक वो बात गई जो मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट से मंसूब है, और जब वो इलेक्शन 1990 का हो रहा था, और उस वक्त क्या हुआ। और एक और हिस्ट्री की बात भी मैं आपको अर्ज कर दूं कि इस इदारे के अंदर इसका काम प्योरली नेशनल सिक्योरिटी और काउंटर इंटेलिजेंस और इस तरह का काम था। इसके अंदर
पॉलिटिकल, जिसके ऊपर अभी दोनों तनकीद कर रहे हैं, इसके अंदर पॉलिटिकल सेल बनाने वाले थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन 1976 was प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो। तो आई मीन आई डोंट नो, अपनी हिस्ट्री पहले देखें, अपना गिरबान पहले ठीक है झांकें, वलीद इससे इकबाल पहले साहब, ओके ऐसी बात का पॉइंट हो बना गया, तो रहे मैं हैं। ब्रेक ले लूं। हैदर साहब जवाब देंगे आपकी इस बात का, और ये जो आपने मेंशन किए हैं, आई होप ये रेकमेंड आप खान साहब को भी कर दें, क्योंकि उनका इससे पाला पड़ते रहेगा। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आइए, हम ज्वाइन कीजिए। एंड वेलकम बैक टू गूंज। वेयर ऑन अ टाइमर। हमारे साथ मौजूद है हैदर जमान कुरैशी साहब, सेनेटर वलीद इकबाल साहब, ब्रिगेडियर हारिस साहब, अज़मा बुखारी साहबा। क्योंकि इल्ज़ाम डायरेक्टली आप पर लगा है कुरैशी साहब, तो आई वुड लाइक यू टू रिस्पॉन्ड, बट प्लीज़ 1 मिनट 1.25 मिनट आपके पास जी। सर, ना मैं गेट नंबर 4 के पीछे नहीं जाता, ना मैं फाइलें पढ़ता हूँ। ये जिन डेट्स पे ये अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, अगर आप उनके अखबारात और उस वक्त की क्रोनोलॉजी देख लें और जो उन पीरियड्स में समरीज मूव हुई है, तो इनको पता चल जाएगा कि कंसल्टेशन भी हुई थी और उसके बाद नोटिफिकेशन हुई थी और उसके बाद अपॉइंटमेंट्स हो गई थी। दूसरी बात, इन्होंने मुझे हिस्ट्री की बताई, तो मुझे तो बहुत हिस्ट्री का पढ़ने का शौक है, और वलीद साहब मेरे एचसोनियन काउंटर पार्ट हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने ISI में पॉलिटिकल विंग बिल्कुल बनाया था, लेकिन आप थोड़ा किताबें पढ़ लें, सैंडले वोल्पट की भी पढ़ लें, आपकी बहुत सारी ISI के रोल के ऊपर जो फेलोशिप की किताबें की हुई हैं, मुझे भी पढ़ने का इदराक हुआ है। उस वक्त बलोचिस्तान में और NWFP में इंसर्जेंसी थी, और उसके बाद इस पॉलिटिकल विंग की जरूरत महसूस की गई, और उसके बाद इस पॉलिटिकल विंग को ट्रांसग्रेशन ऑफ अथॉरिटी हुई, जिसके सबसे बड़ी विक्टिम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिब हैं। हमारी गवर्नमेंट नो क्लू कोलू ISI के चार्टर में ISI प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के नीचे है। उसको आप अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे हमने ले जाने की कोशिश की थी वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं है, ये कोई स्टैट्यूटरी इदारा नहीं है। इट इज अंडर द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट एज अ विंग। प्लीज बी क्लियर, ये ना डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे है, ये ना किसी और मेन इदारे के नीचे है, ना अफवाज पाकिस्तान का ये ज़ैली। ओके, योर टाइम इज अप कुरैशी साहब, योर टाइम इज अप। एक बात और इन्होंने जो कोलू साहब की बात की, ये प्रेसिडेंट है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल लगाया जाता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, आप सिविलियन भी लगा सकते हैं। ये कहीं नहीं उसके चार्टर में लिखा हुआ कि कोई सिविलियन नहीं लग सकता, ये कोई ऐसा बंदा नहीं। वलीद साहब, डू यू हैव अ रिस्पांस टू दिस? आर यू सैटिस्फाइड विद द रिस्पांस? नहीं जी, मैं तो ये आखिरी बात पे ये अर्ज करूंगा कि यहाँ फिर बात, क्योंकि ये प्रोसेस और कवायद ज़वाबित और रिवायात की आती है, ये एक चीज़ रिवायत से हटके थी जिसका बड़ा मजाक भी उड़ा था और जिसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई थी। और तो फिर अभी भी मजाक उड़े और तनकीद होए तो फिर बर्दाश्त करनी चाहिए ना। और ये ज्यादातर बात जो नहीं, मैं कह रहा हूँ ज्यादातर बात या इस जवाब में जो इन्होंने कुरैशी साहब ने की, वो तो यही की जो हमारी पोजीशन है कि ये एक प्रोसेस है, और वो जिस तरह पहले 2 अपॉइंटमेंट हुई थी वो इस तरह तीसरी अपॉइंटमेंट भी इस तरह होनी चाहिए। ब्रिगेडियर हारिस साहब, और बड़ी बात है ही नहीं इसमें। ब्रिगेडियर हारिस साहब, क्विकली, ये कि अभी तक तो नहीं आई है समरी, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, और वो ये बात पे विजिट हैं कि इंटरव्यू होगा या मुलाकात होगी, तो क्या ये मुमकिन है? और ऐसे क्या सवाल? इंटरव्यू की बात गलत है, इंटरव्यू की बात गलत है, ऐसी कोई बात नहीं। मुलाकात होगी सर, मुलाकात होगी। Will he see their CVs? What is stopping him then? I think जब समझ जाती है तो I'm sure कि उनकी वो जो डॉक्यूमेंट्स जाते हैं साथ, डॉक्यूमेंट्स साथ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी मैच्योर इनफ कि उनको देख लें, लेकिन आई एम श्योर कि ये जो पहले आपस में एक अप्रूवल हुआ हुआ है, आई फील कि उसको चेंज नहीं करना चाहिए। हारिस साहब, थैंक यू सो मच। तो अज़मा, आई लीव द लास्ट मिनट फॉर यू। ये बता दीजिए कि आइन और काइन की बालादस्ती की आप लोग इतनी बात करते हैं, कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अगर कुछ गलत होता है तो आप लोग इनका साथ देंगे कि नहीं? नहीं, देखिए, ये तो एक तो आपको आइन की बालादस्ती और उसमें सब याद रखना चाहिए कि ये तमाम आइन कानून मुंतखब वज़रा आज़म के लिए होते हैं, जो पहले हैंड पिक सिलेक्टेड हो, और उनके लिए क्या आइन और कौन सा कानून। लेकिन ये बात अपनी जगह पर इसको जरूर जहन में रखना चाहिए कि आइन और कानून ये भी कहता है कि आपको अपनी सियासी मकासद के लिए इदारों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सही। और जो भी हुक्मरान अपने जाती मकासद के लिए और सियासी मकासद के लिए जो है वो इदारों को या उसके अंदर काम करने वाले लोगों को इस्तेमाल करे, वो FIA हो, वो चेयरमैन नैब हो, वो जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, वो बाकी इदारे हो, इन इदारों के अंदर अगर कोई सियासत के अंदर इन्वॉल्व होगा जिनका सियासत में रोल नहीं है,
और उनको कोई हुक्मरान इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा तो उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये नहीं होना चाहिए। ये जो जिसका काम है हम तो पहले दिन से यही कह रहे हैं, जो जिसका काम है उसको अपने डोमेन में करना चाहिए, कोई दूसरे को क्रॉस मत करे। ठीक है जी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच हमारे तमाम गेस्ट का, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स, आई एम नो एक्सपर्ट, आई होल्ड एन ओपिनियन बट फैक्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। एक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, अब तक नहीं आया है। इफ ऑल इज वेल तो नोटिफिकेशन में डिले क्यों है, एंड इफ ऑल इज नॉट वेल देन आई गेस वील फाइंड आउट इन ड्यू टाइम। वी विल सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।